السلام علیکم ناظرین ایک بار پھر باکمال نسخہ مرد حضرات کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور ان کی نسل کی افزائش کے لیے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں کہ جس کی پہلی خوراک ہی اثر دکھائے گی، چاہے شہود کی کمی ہو، نفس کا ڈھیلا پن ہو، سریت انزال ہو یا لیسدار قطرے آتے ہوں، مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو۔ اس نسخے کے استعمال سے نفس میں سختی آ جائے گی، شہود کی لذت خوب آئے گی، مادہ منویہ کو گاڑھا کرے گا، ٹائمنگ میں بے پناہ اضافہ ہوگا، لیسدار قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ مردانہ جراثیم کی نشو نما کر کے مرد کو اولاد پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے، بدن میں مادہ منویہ کی پیدائش کو بڑھاتا ہے، مادہ منویہ کو گوند کی طرح گاڑھا کرتا ہے، جس سے سختی اور ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ جراثیم کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ جراثیم جاندار بھی ہوتے ہیں، نہ مرد کو مرد بناتا ہے۔ بے اولاد حضرات اور سرعت انزال والوں کے لیے سونے اور ہیرے سے بڑھ کر یہ نسخہ ہے۔ عضو خاص کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ مرد کو دوسری شادی کے قابل بناتا ہے۔ کچھ دوستوں کو جوانی میں ہی مباشرت کے دوران ٹائمنگ کا بہت مسئلہ آ رہا ہے، جس کی وجہ اپنی ہی غلطیاں ہیں۔ کسی کو مادہ منویہ میں پتلا پن کی شکایت ہے تو کسی کو پیشاب کرتے وقت قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ذرا سا کچھ دیکھ کر اور سوچ کر لیسدار رطوبت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹائمنگ میں کمی، کنٹرول، کم حساسیت، زیادہ نفس میں سختی کا مسئلہ، دخول سے پہلے انزال، معدہ خراب، قبض، سستی، تھکاوٹ، یہ سب کچھ یا تو برے دوستوں کی مہربانی ہوتی ہے یا کزن وغیرہ کے ساتھ گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر گندے مواد دیکھنے سے، جس کا نتیجہ مشتزنی اور سراسر نقصان ہی نقصان، اور یہ سب بیماریاں حد سے زیادہ مشتزنی کا ہی تحفہ ملتی ہیں، یہاں تک کہ عضو خاص میں ٹیڑھا پن، چھوٹا اور پتلا پن، جو کہ طلاق خاص کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ان سب کے لیے بہت سارے نسخے، بہت سارے علاج موجود ہیں، مگر بندہ ناچیز کا یہ نسخہ، جو بہت سے مریضوں کا آزمایا نسخہ ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، اس نسخے میں رب تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ تمام جنسی امراض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چاہے آپ منی کو گاڑھا بنانا چاہتے ہو، نفس کی مضبوطی چاہتے ہو یا ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہو، اب ان سب بیماریوں کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں، تاکہ نسخہ استعمال میں لانے کے بعد آپ ان باتوں سے بھی پرہیز کریں جو ان بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوانی میں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن سے ان کا نفس کمزور اور ٹائمنگ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ایسا مرد اپنی شریک حیات کو اس کی منشا کے مطابق اس کی جنسی خواہش کو پورا نہیں کر پاتا، کیونکہ ان غلط کاموں کے نتیجے میں انسان کے نفس میں ڈھیلا پن، اس کی طاقت میں کمی، منی کا پتلا ہونا اور ٹائم بالکل نہ ہونے کے مسئلہ اکثر شادی کے بعد سامنے آتے ہیں۔ ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا، جو اکثر مرد حضرات کا سوال ہوتا ہے، کہ میری ٹائمنگ کم ہے، منی بہت زیادہ پتلی ہو چکی ہے، نفس میں سختی تو ہے لیکن دخول کرتے ہی فارغ ہو جاتا ہوں، اس پر کوئی نسخہ بتائیں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو سکے، کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ میرے جنسی تعلق سے خوش نہیں ہو پاتی، وہ صحبت کرنے سے دور بھاگتی ہے، صحبت کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، بے اولاد ہوں، حمل بھی نہیں ٹھہر پا رہا۔ تو ایسی شکایت والے تمام مردوں کے لیے آج کا یہ نسخہ ایسا فولادی نسخہ انشاءاللہ ہوگا کہ ان کا نفس طاقت سے بھرپور فولاد کی طرح مضبوط ہو جائے گا، اور ایسا طاقتور نفس دیکھ کر آپ کی شریک حیات آپ کی زندگی بھر کے لیے فرما بردار ہو جائے گی۔ وہ شریک حیات جو آپ سے جنسی طور پر خوش نہیں ہے، جنسی خواہش پوری نہ ہونے پر آپ سے لڑتی اور جھگڑتی ہے، آپ سے صحبت کرنے کو تیار نہیں ہوتی، وہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کی غلام بن کر رہے گی، اور اس نسخے سے ٹائمنگ میں اتنا اضافہ ہوگا کہ تا دیر عورت کے ساتھ ہم بستری کر کے لطف لیا جا سکتا ہے، اور نفس میں طاقت
اور ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے خود مرد کی منت سماجت کر کے ہم بستری کے عمل کو روکنے کا کہے گی۔ ناظرین، جب کسی مرد میں مردانہ کمزوری حد سے بڑھ جائے تو پھر کئی دن جنسی خواہش پیدا نہیں ہوتی، اور ایسے مسائل کسی بھی مرد کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں جنسی خواہش کی کمی ہو جاتی ہے، اور جب اس میں شہود کی کمی آتی ہے تو ہم بستری نہ کرنے کے سبب اس کے نفس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کا نفس سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جو نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے استعمال سے آپ کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، نفس کی رگوں کی طاقت بحال ہو جائے گی اور نفس میں بھرپور تناؤ آ جائے گا، منی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، منی کا گاڑھا پن زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے عورت میں حمل آسانی سے ٹھہر پائے گا اور اولاد کے خواہش مند افراد اولاد کی نعمت کو دیکھ پائیں گے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ہم بستری کے کچھ اصولوں سے بھی آگاہی دیتے چلتے ہیں۔ بہت سے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ہم بستری سے پہلے ہی بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا وہ اس عمل کو ٹھیک سے کر پائیں گے یا نہیں، وہ عورت کو مطمئن کر پائیں گے یا نہیں۔ اس طرح کا ذہنی دباؤ مرد کو جلد انزال کی طرف لے جاتا ہے۔ مباشرت کرنے سے پہلے کچھ دیر سو جایا کریں، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ کثرت سے مباشرت کرنے سے گریز کریں، یعنی روزانہ مباشرت مت کریں، کیونکہ کثرت سے مباشرت بقول حتمی حکیم بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ ہر مرد عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دیں تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر لے اور جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ پہلے اطلاع کرنے سے عورت پر بھی شوق مباشرت سوار ہو جاتا ہے، جس سے دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خام خواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعیف باہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو، ایسی حالت میں لطف و مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کی وقت مباشرت سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مباشرت میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، جس سے عورت کو ناگوار لگتا ہے اور وہ اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ عورت کو بستر پر ہم بستری کے دوران ایک سے زیادہ بار ڈسچارج کیا جائے۔ اس لیے مرد حضرات عورت کے ساتھ اچھے سے رومانس کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مرد عورت سے رومانس کرنے کا طریقہ جانتا ہے وہ عورت کو کئی بار ڈسچارج آسانی سے کر سکتا ہے۔ مرد اگر عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو پھر بھی عورت کو بوسو کنار کرتا رہے تاکہ وہ بھی ڈسچارج ہو سکے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے مطابق منی کو گاڑھا کرنے کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ جن مرد حضرات کی منی پتلی ہے اور مقدار میں بھی کمی بنتی ہے، ان حضرات کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے۔ یہ نسخہ نہایت ہی آسان اور آزمودہ نسخہ ہے،
جس کے استعمال سے نہ صرف مرد کی منی گاڑی ہوگی بلکہ منی کے جراثیم کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ 100% آزمودہ نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے بے اولاد حضرات اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ میٹھے بادام 1 کلو لینے ہیں اور ماش کی دال صاف کی ہوئی 1 پاؤ لینی ہے اور شہد چھوٹی مکھی کا حسب ذائقہ لے لیں۔ اب نسخہ بنانے کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ بادام اور دال ماش کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور اس وقت تک بھگو کر رکھیں کہ جب تک بادام کا چھلکا آرام سے اترنے پر اتر نہ جائے، یعنی اگر آپ رات کو بھگو دیں گے تو صبح تک اس حالت میں ہو جائیں گے کہ ان کا چھلکا آرام سے اتر جائے گا۔ اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے گرائنڈر میں ڈال کر باریک پیس لیں، یا جیسے آپ کو سہولت ہو باریک پیسنے کی ویسے پیس لیں۔ اب ان میں حسب ذائقہ چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں۔ اب ان بنائے گئے لڈو کو دیسی گھی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر براؤن کر لیں۔ دیسی گھی میں براؤن کرنے سے ایک تو ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور دوسرا دیسی گھی سے مزید ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ نسخہ آپ کے لیے مکمل تیار ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس نسخے کو موسم کے اعتبار سے محفوظ کرنا، یعنی اگر گرمی ہو تو فریج میں رکھ لیں اور اگر سردی ہو تو کسی ہوادار جگہ پر رکھ لیں، کیونکہ زیادہ گرمی کے موسم میں یہ لڈو جلد خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے زیادہ گرمی سے ان کو بچانا ہے۔ یہ طاقتور نسخہ ہے جو نہ صرف منی کو گاڑھا کر کے اس میں جراثیم بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی مردانہ طاقت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ بے اولاد لوگوں کے لیے یہ خاص تحفہ ہے جس کے 1 ماہ کے مسلسل استعمال سے ان کو اولاد جیسی نعمت مل سکتی ہے۔ اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے اور تمام مردانہ پوشیدہ امراض کا شافی علاج بھی ہے۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ حمل کے دوران طاقت حاصل کرنے کی خاطر خواتین بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی استعمال کرنے کا کوئی مخصوص وقت ہے، یعنی جتنا عرصہ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر والے مریض شہد اور چینی کے بغیر استعمال کریں۔ سرعت انزال اور دیگر مردانہ بیماریوں والے افراد بے خوف و خطر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی جنسی و جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔